محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ قرآن مجید کے اردو ترجمہ و تفسیر کے دروس کا سلسلہ ہے جو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا رہے گا۔ یہ قرآن مجید کے آخری 10 پاروں کی تفسیر ہوگی اور اس کا نام ہم نے رکھا ہے عمدۃ التفسیر فی الثلث الاخیر من القرآن الکریم۔ سماعت فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور جب ہم نے لیا نبیوں سے ان کا پختہ عہد، وَمِنْكَ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بھی، وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ، اور نوح علیہ السلام سے اور ابراہیم علیہ السلام سے اور موسیٰ علیہ السلام سے اور عیسیٰ علیہ السلام سے، وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان تمام انبیاء سے بہت ہی پکا وعدہ لے لیا، لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ، تاکہ قیامت کے دن سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں پوچھا جائے، وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اس نے کفار کے لیے بڑا ہی تکلیف دہ عذاب تیار کر رکھا ہے۔ میرے بہت ہی محترم بھائیوں، ساتھیوں، بزرگوں، عزیز بچوں، بیٹیوں، بہنوں، یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 7 اور 8 ہے۔ اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اولو العزم انبیاء سے ایک وعدہ لیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ خیار ولد آدم 5، آدم علیہ السلام کی اولاد میں 5 سب سے بہترین انسان ہیں، اور وہ ہیں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا وَخَيْرُهُمْ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان 5 میں بھی سب سے جو بہترین آدمی ہیں، شخصیت ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ اور قرآن مجید میں فرمایا کہ وَاصْبِرْ کما صبر اولو العزم من الرسل، اے میرے حبیب آپ اسی طرح صبر سے کام لیجئے جس طرح آپ سے پہلے اولو العزم رسل نے صبر سے کام لیا۔ تو ان اولو العزم رسولوں سے اللہ نے کیا وعدہ لیا؟ ایک وعدہ تو وہ ہے جو پوری آدم علیہ السلام کی اولاد سے لیا گیا، جب ان کی ارواح کو اللہ نے اپنے سامنے حاضر کیا اور پوچھا کہ الست بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا کہ کیوں نہیں، اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی عبادت کے لائق ہے، تجھی سے ہم مدد مانگیں گے، تیری ہی پرستش کریں گے۔ اور ایک عہد وہ ہے جو خاص طور پہ سارے انبیاء سے لیا گیا، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا ہے۔
فرمایا وَإِذْ خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فرمایا کہ تمام رسولوں سے اللہ نے ایک وعدہ لیا. میثاق ایسے وعدے کو کہتے ہیں جس کے ساتھ قسم بھی اٹھائی جائے. قسم کے ساتھ اللہ نے وعدہ لیا کہ میں تمہیں کتاب دوں گا، تمہیں حکمت دوں گا، لیکن ایک میرے ساتھ تمہیں عہد کرنا ہوگا کہ اگر تمہارے پاس میرا ایک رسول آ جائے جو آخری رسول ہوگا اور تمہاری شریعتوں کی تصدیق کرنے والا ہوگا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تو تم ضرور اس کے ساتھ ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو. یعنی انبیاء بھی اس بات کے پابند ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور آپ کی تصدیق کریں اور آپ کی مدد کریں اگر آپ کی زندگی میں وہ آ جاتے. تو فرمایا کہ اس پر تم بھی گواہ رہو، میں بھی گواہ ہوں. اور ایک عہد خاص ہے جس کا ابھی اس آیت کریمہ میں ذکر ہے. فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسی ابن مریم ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. سورہ شورى میں فرمایا کہ اللہ نے ان 5 اولو العزم نبیوں سے یہ عہد لیا کہ تم لوگ آپس میں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ ایک ہی شریعت کی تبلیغ کرو گے، اور وہ ہے شریعت اسلامیہ، اللہ کی توحید کی شریعت. اور تم ایک دوسرے کی تصدیق کرو گے، ایک دوسرے کی تائید کرو گے. تو جتنے بھی انبیاء آئے وہ سارے کے سارے دراصل ایک ہی پیغام لے کر آئے، اور وہ پیغام تھا پیغام توحید، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ ہی تمام مشکلات کا حل کر سکتا ہے. اللہ ہی رزق دیتا ہے، اللہ ہی بچے دیتا ہے، اللہ ہی زندگی اور موت دیتا ہے، وہی بیماری اور صحت دیتا ہے. تو فرمایا کہ یہ عہد ہم نے تمام انبیاء سے لیا کہ آپ لوگ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے، اور ایک بات کا خاص خیال رکھیں گے کہ اللہ کی شریعت جس طرح آپ پر نازل کی جائے اسی طرح لوگوں تک پہنچائیں گے، نہ اس میں سے کوئی کمی کریں گے، نہ اس میں کوئی زیادتی کریں گے. اور یہ کہ اللہ کے راستے میں عمل کرتے ہوئے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی تم لوگ پرواہ نہیں کرو گے. تو جب اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت زینب سے نکاح کا حکم دیا تو یہی بات پیش نظر تھی کہ جب اللہ نے منہ بولے بیٹے کا رشتہ ختم کر دیا ہے تو اب اس کی متعلقہ عورت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کرنا یہ عین اللہ کی شریعت کا تقاضا ہے، اور اس میں کسی بھی انسان کی ملامت کی آپ کوئی پرواہ نہ کریں. اور فرمایا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ انبیاء سے اور دین کے مبلغین سے کل قیامت کے دن یہ سوال کر سکے کہ جو تم نے دعوت سیکھی تھی کیا اس کو منو ان تم نے لوگوں تک پہنچایا؟ اللہ تعالیٰ قیامت میں رسولوں سے بھی پوچھیں گے. فرمایا وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ.
ہم رسولوں سے یہ پوچھیں گے کہ بتاؤ تم نے میری شریعت میرا دین لوگوں تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، اور ان کی امتوں سے یہ پوچھیں گے کہ کیا میرے نبی نے تمہارے تک میرے احکام پہنچا دیے یا نہیں پہنچائے۔ اگر رسول نے نہیں پہنچائے تو پھر اعتراض رسول پر ہوگا، لیکن اگر تم نے پیغام پہنچنے کے بعد اس پہ عمل نہیں کیا تو پھر اس کی سزا تمہیں دی جائے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ پہلی امتوں پر گواہ بنو گے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا نوح علیہ السلام کی قوم سے کہ ہاں بھائی تم نے یہ بتاؤ کہ میرے نبی نے تم تک میرا دین پہنچایا؟ وہ کہیں گے نہیں یا اللہ ہم تک تو نہیں پہنچا، کوئی گواہ ہے تو پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں سے فرمائے گا کہ تم لوگ گواہی دو کہ واقعی نوح علیہ السلام نے یہ دین پہنچا دیا تھا۔ جب وہ گواہی دیں گے تو وہ کہیں گے بھائی آپ کو کیسے پتا، آپ تو ہمارے ہزاروں سال بعد دنیا میں آئے۔ تو وہ کہیں گے کہ ہمیں اللہ کی کتاب کے ذریعے پتہ چلا کہ اللہ نے نوح کو نبی بنا کر بھیجا، وہ 950 برس تک اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، مگر قوم نہیں مانی۔ تو یہ امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا شرف ہے کہ ہم اس قرآن مجید کے بیان کے بنا پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بنا پر پہلے نبیوں کے بیان کی تصدیق کریں گے اور یہ کہیں گے کہ یا اللہ ہاں یہ انبیاء سچے ہیں اور یہ کافر جھوٹے ہیں، ان کو سزا ملنی چاہیے۔ تو فرمایا وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، پھر جن لوگوں نے نبیوں کی بات نہیں مانی ان کو سخت ترین عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ تو بھائیو جب اللہ کے نبی کا کوئی فرمان آپ تک پہنچ جائے تو پھر کوئی گنجائش انسان کے پاس اس بات کی نہیں رہ جاتی کہ وہ اس پر پھر اپنی مرضی کرے، پھر اس پیغام پر عمل کرنا یہ آپ پر واجب اور فرض ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔